کیا قصور کیا ہے؟ جس کا نام بھی شریف ہے، بابرہ شریف بھی تو ہے، اس کا پھر کیا قصور ہے؟ یہ دلیل ہے، یہ قرآن و سنت ہے ان کا۔ کہتے ہیں بڑا آدمی ہے، کیوں؟ اس کے نام کا حصہ شریف ہے، اس کے نام کا بھی تو حصہ شریف ہے، اس کو بھی سرٹیفکیٹ دے دو جنت کا۔ سن لو، نواز شریف ہو یا کوئی اور شریف ہو، کوئی مردہ پرست قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کی شفاعت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ بنیں گے تو انشاءاللہ ہم گناہگار بنیں گے۔ کیوں؟ قیامت کے دن آئیں گے، نامہ اعمال میں بڑے گناہ ہوں گے، بڑی غلطیاں، بڑی قصور، لیکن آنکھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کہیں گے، اللہ گناہ تو بڑے کیے، نہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ تیرے مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ تیرے ساتھ شرکت گوارا کی، نہ تیرے نبی کی امامت میں۔ اور کہتے کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا، وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، بڑی دیر ہو گئی ہے یار تقریر میں، بس کریے پھر۔ اور قاری صاحب میرا پیچھے کرتا کھینچنے، اور قاری صاحب نے سن کے جاؤ گے کوئی اعتبار نہیں، سن کے جاؤ گے۔ قاری صاحب انہوں نے راستہ چھڑنا مجھے، اور بک کے آج پھر مقابلہ ہو جائے، بک کا بھی 1 بجے تک ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساری کائنات میں اما عائشہ کے فرمان کے مطابق اگر کسی کا پیار سے حضور نے بے پناہ نام لیا تو خدیجۃ الکبریٰ۔ اور بتلاؤ، خدیجۃ الکبریٰ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی کہ نہیں؟ حضور نے اس کی قبر پختہ بنائی تھی کب تک؟ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ان کو کہو ہم جھوٹ بولتے ہیں، تم کوئی حدیث دکھا دو، تم حدیث دکھا دو، انشاءاللہ بھابی چندہ کر کے تمہاری قبروں کو پختہ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ انتظار کریں گے کب تم مرو، کب سیمنٹ کی بوریاں تمہارے اوپر رکھیں، اسی مرزا صاحب نو ٹھیکہ دے دیں گے تھوڑی قبریں بنا دیں۔ تم کرو بات، کوئی حدیث دکھاؤ۔ سید الشہداء، قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار کون ہے؟ حمزہ۔ تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے، ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ آج کہتے ہو پختہ مزار، قبے، جبے، لائٹیں، اور جس کے اندر روشنی نہیں باہر ٹیوبیں لگا لو تب بھی روشنی ہو سکتی، اور جس کے اندر روشنی ہے اس کو واپڈا کی بجلی کی ضرورت ہے۔ اندر تاریخ ہے، انہاں دی اونجی لوڈ شیڈنگ ہوئی دی ہے۔ سنو، نبی کی زندگی میں حمزہ فوت ہوئے کہ نہیں، شہید ہوئے کہ نہیں؟ اتنا پیار تھا نبی کو، اتنا پیار کہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی سے حمزہ کی تہری رشتہ داری تھی۔ عام لوگوں کو یہی پتا ہے کہ چچا تھے، یہ تو ٹھیک ہے، تہری رشتہ داری تھی، تہری۔ کسی کو پتا ہے نبی کے بھائی بھی تھے، دودھ شریک بھائی، نبی کے دودھ شریک، اور نبی کے ہم عمر بچپن کا یارانہ بھی تھا، بچپن کی دوستی بھی تھی، اتنے رشتے، اتنا پیار۔ اور جب شہادت ہوئی تو جسم کا انگ انگ کاٹا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، سینہ پھاڑ کے کلیجہ نکال کے چبایا گیا، آنکھیں نکالی گئی، ناک کاٹا گیا، حدیث میں آیا ہے کان کاٹے گئے، اس طرح کہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہا۔ حضور کو پتا چلا، بچپنے کا یاد، جوانی کا ساتھی، دودھ شریک بھائی، سگا چچا،
اور وہ چچا جس نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کا دفاع کیا تھا، جس نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کے لیے لڑا کرتا تھا حمزہ، کہتا میرا یار ہے، میرا بچپن کا ساتھی ہے، میں اس کے متعلق بات نہیں سنتا۔ حضور کو پتا چلا، مزمل و مدثر بھاگے ہوئے آئے، وہ چادر جس کا ذکر آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے اپنے کندھے مبارک سے اٹھائی، حمزہ کی کٹی اور پھٹی ہوئی لاش کو دیکھا، اپنی چادر مبارک حمزہ کی ناش مبارک پہ ڈال دی۔ حمزہ کی بہن صفیہ بھاگی ہوئی آئی، سرور کائنات نے دیکھا پھوپھی آ رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میں اپنی پھوپھی کو کون سے حمزہ کا چہرہ دکھاؤں، کوئی عذر سلامت نہیں ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، پھوپھی پلٹ جاؤ، عرض کرنے لگی بھتیجے تم صرف بھتیجے ہی تو نہیں، میرے آقا بھی ہو، اگر حکم ہے تو پلٹ جاتی ہوں، لیکن اگر اجازت دے دو تو اپنے بھیا کی لاش کو دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا پھوپھی لاش دیکھنے کے قابل نہیں رہی ہے، ظالموں نے اس طرح ظلم کیا کہ کوئی عضو بھی تو سلامت نہیں رہا، دیکھو گی تو کیا دیکھو گی؟ ہائے نبی کے گھرانے کی عورتوں، تم پہ خدا کی لاکھوں رحمتیں ہوں، تم نے امت کو کیا درس دیا۔ صفیہ تجھ پہ رب کی لاکھوں رحمتیں، کہنے لگی آقا میں نے پہلے کہا ہے تم صرف بھتیجے نہیں بلکہ آقا و مولا بھی ہو، حکم ہے تو پلٹ جاتی ہوں، لیکن اگر سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھیا کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کے چیخو پکار کروں گی، ماتم و بہن کروں گی، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ آقا میں جب اپنے بھیا کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھوں گی تو سر اونچا کر کے کہوں گی اللہ تیرا شکر کہ تو نے میرے بھیا کو وہ موت عطا کی کہ اس نے اپنی بہن کا سر ساری بہنوں سے اونچا کر دیا ہے۔ کیوں؟ ساری بہنیں اپنے بھائیوں کے سر اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں گی، اللہ میرا بھیا تیری بارگاہ میں اپنا سر کٹا کے آیا ہے، اور میں آؤں گی سر فخر سے بلند کر کے اور کہوں گی اللہ ساری بہنوں کے بھائی تو صرف سر کٹا کے آئے اور صفیہ کا بھائی اپنے جسم کا ایک ایک حصہ کٹا کے آیا ہے، ایک ایک حصے کی قربانی۔ آقا نے چادر پلٹی، صفیہ نے دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بھیا غم نہ کرو، اگر تمہاری لڑائی خدا کے لیے تھی تو خدا تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے۔ بہن کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، عرش والے کو جلال آ گیا، جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے ذریعے ساری کائنات والوں کو سنا دو سید الشہداء حمزہ، قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان سب کا سردار اللہ نے حمزہ کو بنا دیا ہے۔ وہ حمزہ جس کو قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار قرار دیا گیا، اس کی ناش مبارک کو نبی نے اٹھایا، اس کے اوپر پختہ قبر بنائی تھی۔ تم بتلا دو، ماننے کے لیے تیار۔ نبی کے 4 بیٹے نبی کی زندگی میں فوت ہوئے، آخری بیٹا ابراہیم کہ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی تھی وہ ابراہیم کہ جب فوت ہو گئے ان کی بہن نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اتنے نازک تھے کہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی جو کبھی جذباتی نہیں ہوئے تھے اس وقت جذباتی ہو گئے، فرمایا رفقاً بالقواریر، میری بیٹی میرے پھول کو آرام سے اٹھانا، کہیں تیرے ہاتھوں کی لمس سے مسئلہ نہ جائے۔ اتنا نازک ابراہیم، اس ابراہیم کی لاش کو حضور نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا، بڑھاپے کا آخری بیٹا، لبوں کے الفاظ ہے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون رضینا بقضاء اللہ ما نقول الا ما یرضی اللہ۔ ابراہیم
تیری جدائی کا غم تو بہت ہے، لیکن تیرے باپ کی زبان سے صرف وہی لفظ نکلے گا جو رب کو پسند ہو، اور کوئی نہیں۔ آنکھوں سے آنسو بوسیوں کی طرح گر رہے۔ سرور کائنات کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، کوہرام مچ گیا۔ ایک صحابی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اس مسکراتے ہوئے چہرے پہ آنسوؤں کی لڑیاں، آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ساتھی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا جو مجھ کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس چلا گیا ہے، اور انسان یہ خون اور گوشت کا پتلا، یہ غموں سے متاثر ہوتا، خوشی سے متاثر ہوتا ہے، لیکن زبان سے شکوے اور شکایت کی لفظ مومن نہیں نکالتا۔ یہ حضور کی حالت۔ اٹھایا بیٹے کو، قبرستان میں دفن کیا، جاؤ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، حدیث کی ساری کتابیں اٹھاؤ، صحابہ سے کوئی ایک روایت مت لاؤ کہ کسی نے کہا ہو جہاں حضور نے اپنے بیٹے کو دفن کیا کسی کو اس کی قبر معلوم بھی تھی کہ نہیں تھی۔ کپڑے مٹنے کے لیے فرمان رسول علی کو، یہ اہل حدیثوں کے ہاتھ میں، ما رأیت قبرا مشرفا الا سویتا ولا صورتا الا طمستا۔ اے علی جاؤ، جو بالش سے قبر اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو، جو مورتی نظر آئے اس کو مٹا دو۔ اہل حدیث رسول کا پیغام لے کر قبروں کو مٹانے کے لیے نکلے، تم قبروں کے بنانے کے لیے کوئی جھوٹی حدیث ہی دکھا دو، کوئی دکھا سکتے؟ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں۔ دوستو، ہمارا مسلک صرف ایک بات پہ مبنی، اور اس بات پہ فخر، اس بات پہ ناز، غرور نہیں کہ غرور اسلام کے اندر جائز نہیں، لیکن خدا کا شکر، اور تم بھی شکرانہ ادا کرو کہ آج اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی خم ٹھونک کر، سینے پر ہاتھ مار کر، ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرا مسلک صرف وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے ابو بکر و عمر کو دیا تھا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کعبے کے رب کی قسم، وہ صرف ایک مسلک ہے اور وہ تمہارا مسلک اہل حدیث ہے، اور کوئی مسلک کائنات میں ایسا موجود نہیں ہے۔ جاؤ لوگوں سے پوچھو، ساری دنیا کے مسلک والوں سے، کوئی کہے گا بزرگ کی ملاوٹ ہے، کوئی کہے گا امام کی ملاوٹ ہے، کوئی کہے گا فقیہ کی ملاوٹ ہے، کوئی کہے گا محدث کی ملاوٹ ہے۔ ہم نے کہا جس میں بھی ملاوٹ ہو، چاہے ملاوٹ کتنی پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو خالص، دودھ خالص وہی ہے جو بھینس کے تھنوں سے نکل کر آئے۔ اگر اس کے اندر روح کیوڑا ملا دیا جائے تو دودھ خالص ہوگا؟ اگر اس کے اندر زمزم کا پانی ملا دیا جائے دودھ خالص؟ دودھ خالص وہی ہے جس کے اندر کوئی آمیزش نہیں، اور مسلک خالص وہی ہے جس کے اندر نہ کسی امام کی، نہ کسی فقیہ کی، نہ کسی محدث کی، نہ کسی شیخ کی، نہ کسی بزرگ کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی اونچے کی، نہ کسی کالے کی، نہ کسی گورے کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، بلکہ بات وہی کہے جو محمد کریم نے کہی تھی، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہو۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں قرآن کو بھی اونچا رکھیں گے، محمد کے فرمان کو بھی اونچا رکھیں گے، جو لڑے گا اس کا مقابلہ کریں گے، پشت پھیر کر نہیں بھاگیں گے کہ ہماری تاریخ میں پشت پھیرنے والے کو اپنے قبیلے کا فرزند نہیں۔ زندہ ہیں انشاءاللہ، اس ملک میں پرچم توحید بلند رہے گا انشاءاللہ۔ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ اس پاکستان میں